من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ومقام الآخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، تخت رسول جس کو ملا آپ ہی تو ہیں، جس نے صداقتوں کے نہ بجھنے دیے چراغ، جس نے صداقتوں کے نہ بجھنے دیے چراغ، ہر وار جس نے ہنس کے سہا آپ ہی کو ہے، جس کے لبوں نے پھول تراشے گلاب کے، جس کے لبوں نے پھول تراشے گلاب کے، بانٹے ہیں جس نے سر و روا آپ ہی تو ہے، ہر باغ یہ رسول و صلاۃ و زکات سے، ہر باغ یہ رسول و صلاۃ و زکات سے، پہلا جہاد جس نے کیا آپ ہی تو ہے، جس نے نیا کفن بنا ہرگز کیا قبول، جس نے نیا کفن بھی ہرگز نہ کیا قبول، پیغمبروں کا عکس اعلیٰ آپ ہی تو ہے. حمد و صلات کے بعد میرے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں نوجوان دوست اور بھائیوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والے مائیں بہنیں، میں نے آپ کے سامنے اللہ جل جلالہ و من والہ کے پاک کلام مبارک کلام میں سے آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کا صحیح مفہوم سمجھانے کے بعد مجھے آپ کو تمام سماعت فرمانے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریت کے ذرات سے بڑھ کر، سمندروں کے قطرات سے بڑھ کر درود و سلام ہو آخر زمان پیغمبر خاتم الانبیاء امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو، ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قبروں پر کہ جو دور دراز کا سفر طے کر کے آقا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے بیٹھے دین اسلام کو سیکھا، حاصل کیا اور اپنے وجود پر نافذ کیا، نافذ کرنے کے بعد آنے والوں تک اس پیغام کو پہنچایا. پھر اس کی وجہ سے جو ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، ان کو دل و جان سے برداشت کیا، لیکن دین اسلام پر ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنے دی. یہ انہیں کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن جیسی دولت محفوظ، کلمہ جیسی نعمت محفوظ، شریعت محمدی ہمارے پاس محفوظ ہے. اور میری آپ کی تمام کلمہ گو مسلمان مرد عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر خود بھی عمل کرے اور آنے والوں تک اس پیغام کو پہنچائے. جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، انشاءاللہ اس کی آخرت بھی ضرور اچھی ہوگی. تو میرے سامنے محترم یہ آج کا جمعہ 13/12/2014 کا 13/12/2024 کا جیسے کہ موجود چل رہا تھا جماعت ثانی کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے
گزشتہ جمعہ گفتگو چل رہی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے، کہ ان کو امام کس نے بنایا، خلیفہ کس نے بنایا. تو بات چل رہی تھی کہ ان کو امام بنانے والی ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کہ ان کو کھڑا کیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر بھی ہے علی بھی ہیں، آپ ان کو کہہ دیتا کہ اللہ نہیں مانتا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرا. تو بہت سارے کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن پہلے جو 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی ہے، ٹھیک ہے نا، پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سے 17 نمازیں پوچھے، ٹھیک ہے نا. تو جو نمازیں پڑھائی ہیں کیا وہ دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوکان بعد لکان عمر، اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا، انتخاب ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتے. کیا عمر بھی موجود تھے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضور فرمایا کہ جس راستے سے گزرنے شیطان نہیں گزرتا اس راستے سے، جن کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے، تو ان کی موجودگی وہ بھی موجود ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود ہے، عقیل بھی موجود ہے، حسن حسین بھی موجود ہے. لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب جن کا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر کو کہے کہ نماز پڑھائے میرے مصلی پہ. حضور فرمایا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کرے، یا میرے ممبر پہ بیٹھے، میرے ممبر پہ بیٹھے یا میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. ابو بکر جب تک ہے اس کی موجودگی کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی میرے مصلی پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے، میرے ممبر پہ بیٹھنے کی کوشش کرے. تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کو، اور ان کو کیوں کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر لکھوں کہ 70 اونٹ جو ہے کتابوں سے بھر دیے جائیں. صرف سورہ فاتحہ 6 لائنوں کی جو ہے 6 آیتوں کی 7 آیتوں کی صرف سورہ فاتحہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا علم کا سمندر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی اتنی تفصیل لکھ سکتا ہوں، اتنی سورہ فاتحہ کی وضاحت لکھ سکتا ہوں کہ 70 جو اونٹ ہے نا 70 کتابیں، یعنی اتنا میں علم جمع کر سکتا ہوں کتابوں کا کہ اونٹ کے اوپر جگہ باقی نہ رہے، ٹھیک ہے نا، اونٹ بھر جائے. تو فرمایا کہ لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر کا علم میرے سے بھی زیادہ ہے، حضرت ابو بکر کا علم مجھ سے بھی زیادہ ہے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرو. جو معراج کا مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، پھر عشاء کی نماز چلیے، انتخاب ہوا کہ ابو بکر کو کہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا، مصلی پہ کھڑا ہو امامت پر. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کے دلوں کو امتحان کیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا. ان میں سے اللہ رب العزت نے چناؤ کیا، کن کا؟ حضرت آدم کا چناؤ کیا، موسیٰ کا، نوح کا، ابراہیم کا، یعقوب کا، دانیال کا، داؤد کا، شیش کا، یوسف کا. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کو علیحدہ کر دیا، ایک گلدستہ بنا دیا. تو یہ گلدستہ کس چیز کا ہے؟ یہ نبیوں کا گلدستہ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ دلوں کا امتحان لیا. اللہ نے جس کے دل کے اندر اپنی محبت کو اس قابل سمجھا کہ جن کو اپنے دین کی دعوت کے لیے میں دنیا کے اندر ان کو اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کر سکوں، اللہ نے ان کا ایک علیحدہ گلدستہ بنا دیا.
اس کے اندر آدم بھی ہیں، یوسف ہیں، عیسیٰ ہیں، نوح ہے، یعقوب ہے، دانیال ہے، 1,24,000 انبیاء کا گلدستہ ہے۔ ایک چیپٹر ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے دلوں کا امتحان لیا، آدم سے لے کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک ساروں کے دلوں کا امتحان لیا، تو سب سے بہتر جو دل کو پایا وہ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا۔ تو اللہ نے انسانوں میں سے نبیوں کو علیحدہ کیا، 1,24,000 یا 44,000 انبیاء کا گلدستہ بنا دیا، پھر انبیاء کا گلدستہ جو ہے اس کا امتحان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین پایا، تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اور نبیوں کا کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا۔ پھر معراج کے موقع پہ دکھا بھی دیا، پھر معراج کے موقع پہ دکھا دیا۔ اب یہ انبیاء کا چیپٹر علیحدہ ہو گیا، گلدستہ علیحدہ ہو گیا، پھر ان میں سے جس کو صدارت دینی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ نبیوں کا امام کس کو بنایا؟ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا امام بنا۔ ٹھیک ہے، اب پیچھے رہ گئے، پیچھے جو لوگ تھے ان کا امتحان لیا۔ ظاہر بات ہے نبی سب سے اعلیٰ اور افضل، نبیوں کا امام، تو اب اس کے لیے جماعت بھی تو تیار کرنی تھی نا، کوئی لیڈر ہوتا ہے، اس کے پیچھے دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اس کا دفاع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کرنا تھا، بقایا جو لوگ تھے جو کائنات تھے، اللہ نے اس کا امتحان لیا، انسانیت کا امتحان لیا۔ ان میں سے اللہ نے صحابہ کو علیحدہ کر دیا، جن کا ذکر تورات، زبور، انجیل کے اندر پہلے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر دیا۔ صحابہ کو نکالا، 1,24,000 44,000 صحابہ کی جماعت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر روایات میں آتا ہے، تو وہ علیحدہ کر دیا۔ اب صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، تو اللہ رب العزت نے سب کی افضل بہترین جو دل پایا وہ ابو بکر صدیق کا پایا، تو ان کو صحابہ کا امام بنا دیا، ان کو صحابہ کا امام بنا دیا۔ تو اس لیے امام الصحابہ، امام الصحابہ بنا دیا، صحابہ کا امام بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کی فضیلت ہے کہ جو کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، دلوں کا امتحان لیا، تو سب سے افضل، اس لیے کہا افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فضل۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے، ہر مسجد میں جمعے کو اعلان ہوتا ہے خلیفہ بلا فضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ اول ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، عبداللہ نام ہے لیکن اس کا صدیق اور عتیق ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ خلیفہ بلا فضل ہے۔ جو اس بات کو مانے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتا دی، ترتیب بتا دی، تو ہمیں بھی ماننا پڑے گا کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور یہ سب سے افضل تھے، افضل اس لیے کہ کئیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا، ان کا بوجھ حضور نے اٹھایا، اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، ان کا بوجھ حضور نے اٹھایا۔ لیکن خدا کی قسم جب معراج کا واقعہ ہوا نا، سیرت مدینہ شروع ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی اجازت ملی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، ہجرت کے لیے نکلے، تو امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور جو فرمایا کہ اگر میں ایسے گیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، ہماری امانتیں تھی، تو فرمایا نہیں، جو میری امانتیں ہیں میرے پاس امانتیں رکھوائی گئی ہیں، اس کی حفاظت حضرت علی سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا انتخاب کیا کہ آپ میرے بستر پر آرام کریں، صبح کو جو امانتیں ہیں جن کی، ان کی امانتوں تک پہنچا کے آپ بھی مدینے کی طرف سفر کیجیے، ہجرت کیجیے۔
جو ہمیں سمجھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھی ان کی حفاظت جتنے صحابہ تھے اہل بیت تھے ان میں سے حضرت علی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے کے محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی انتخاب کیا کہ جو میرے پاس امانتیں ہیں ان کی حفاظت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ان کو اپنے بستر پہ، میں مختصر اشارہ کر رہا ہوں، ان کو اپنے بستر پر تاکہ آپ آرام کریں۔ صبح کو بتایا واقعہ لمبا ہے، کفار آئے گھیر لیا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا میں، تو ابھی صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھی ان کی حفاظت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کرنے والا نہیں تھا، لیکن جو اللہ کی امانت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت، اس کی حفاظت تک ہجرت کے لیے کس کے در میں گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے۔ سفر کس کے ساتھ شروع کیا؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ شروع کیا۔ غار میں کس کے ساتھ رہے؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے۔ یہ دعائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی حضور کے خادم، ان کی بیٹی بھی خادمہ، ان کے غلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو ان کے جتنے بھی خادمین تھے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ غار جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزارے، 3 دن گزارے، اس غار کے اندر، غار طور کے اندر وہ خوش قسمت وہ رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق رضی اللہ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ آنکھیں میری ہو دیکھنے والی، آنکھیں میری ہو، چہرہ محمد کریم کا ہو، میں جی بھر کے دیکھتا رہوں، صبح دیکھوں، دوپہر دیکھوں، شام دیکھوں، رات دیکھوں۔ اللہ نے کہا ابو بکر تو صبح دوپہر شام نہیں، تو ایک دن میں ایک رات نہیں، تو 2 دن، تو 2 رات نہیں، تو 3 دن اپنے محبوب کو جی بھر کے دیکھ، جی بھر کے دیکھ اپنے محبوب کو۔ کسی نے کہا کہ وہ منظر ایسا تھا جیسا ہم قرآن ریل میں کھولتے ہیں، قرآن کھلا ہے اور ہم ان کو پڑھتے جا رہے ہیں، کھلا دیکھتے جا رہے ہیں، آنکھوں میں نکل رہے، کبھی اس کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سوکھتے، کبھی سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ درد ابو بکر کی گود میں 3 دن اسی طرح کفار آئے غار کے سر پہ، جہاں تک لکھا ہے کہ اگر ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آ گئے، تو قرآن کی ابو بکر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ پکڑنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے، وہ رب بچانے والا جس نے ہمیں حکم دیا۔ تو فوراً بکری آئی، جالا تان دیا، کبوترے نے انڈے بھی دے دیے، انہوں نے کہا ادھر کس نے جانا، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات و دن سفر و حضر کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جو نماز پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلے اپنا مال دین کے لیے وقف کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب اتنے سارے نسبتیں ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انشاءاللہ گفتگو چلتے رہے گی آہستہ آہستہ، کیونکہ پچھلا موضوع تھا کہ ابو بکر صدیق کو امام کس نے بنایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مسلح پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے آنے والے کو بتا دیا کہ خلیفہ میرے بعد اگر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جو اللہ کو معبود، اللہ کے معبود کو جو شخص معبود، فرشتے جس سے محبت کریں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے دنیا میں سارے کا حق ادا کر دیا، صرف ایک ابو بکر صدیق جس کا میں حق ادا نہ کر سکا، تو قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ اس کا حق ادا کرے گا۔ تو کیوں نہ میں بھی اس سے محبت کروں، آپ بھی اس سے محبت کریں، ہم سب کلمہ گو سے محبت کریں، جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے ساتھ، صحابہ میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سچی محبت، صحابہ کے ساتھ بھی، اہل بیت کے ساتھ بھی سچی محبت رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے سبق پر